الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے حضرت نے مجھے حکم دیا کہ بندہ نماز جمعہ اور اس کا بیان کرے۔ امید ہے انشاءاللہ حضرت آخر میں تشریف لائیں گے اور نماز جمعہ ادا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ شب برات بھی ہم سب کو نصیب ہو گئی، اور شب برات شب قدر کے بعد سب سے افضل رات ہے۔ شب قدر کے بعد سب سے افضل رات شب برات ہے، اور شب برات کے متعلق حضرات علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ شب برات کے بعد مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ رمضان مبارک کی تیاری کریں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ شب برات کے بعد مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے لیے تیاری کریں، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں کا مہینہ ہے، دوزخ سے آزادی کا مہینہ ہے، اور جنت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بہانے بہانے سے اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں، اور 2-4 نہیں، 100-200 نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے مسلمان بندوں اور اپنی مسلمان بندیوں کو دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں، اور ان گنت اور بے شمار مسلمانوں کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ ایسی رحمتوں کا اور برکتوں کا یہ مہینہ ہے، گویا آخرت حاصل کرنے کا اور آخرت کو بنانے کا یہ سیزن ہے، آخرت کمانے کا یہ بہترین موقع ہے۔ سیزن میں کمانے کے لیے سیزن سے پہلے تیاری کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جو پہلے سے تیاری کرتا ہے وہ سیزن پہ کماتا ہے۔
جو پہلے سے تیاری نہیں کرتا ہے وہ سیزن میں محروم رہتا ہے۔ تو پہلے سے ہم تیاری کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کی زیادہ سے زیادہ برکتیں، رحمتیں، عافیتیں اور سلامتیاں اور مغفرتیں نصیب ہوں گی۔ اور رمضان شریف کی تیاری کئی طریقے سے ہوتی ہے۔ رمضان مبارک کی تیاری کئی طریقے سے ہوتی ہے، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی اس کی تیاری ہوتی ہے۔ دینی لحاظ سے تو اس کی تیاری یہ ہے کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے پہلے ہر مسلمان مرد عورت اپنا اپنا جائزہ لے۔ اگر اس کے ذمے کچھ نمازیں قضا ہیں تو ان کو ادا کر کے فارغ ہو جائے۔ اگر کسی کے ذمے نمازیں قضا ہیں تو اس کو چاہیے کہ اپنی قضا نمازیں رمضان شریف آنے سے پہلے پہلے ادا کر کے فارغ ہو جائے۔ ایسے ہی بعض مرتبہ روزے قضا ہو جاتے ہیں بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا خواتین کی قدرتی عذر کی وجہ سے روزے رہ جاتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے روزے رمضان آنے سے پہلے پہلے ادا کر لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ شعبان کے مہینے میں اپنے رہ جانے والے روزوں کی قضا فرما لیا کرتی تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی جس کو وہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ بعض مرتبہ تو پورا مہینہ ہی روزے رکھنے میں گزر جاتا تھا، ورنہ کثرت سے آپ شعبان میں روزے رکھتے تھے۔ تو میرے جو روزے رہ جاتے تھے اور حضور کی خدمت کی مشغولیت کی وجہ سے اور حضور کی خدمت میں مصروفیت کی وجہ سے مجھے ان روزوں کے رکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، تو شعبان کے مہینے موقع ملتا تھا کیونکہ حضور کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو میں بھی حضور کے ساتھ اپنے قضا روزے شعبان کے مہینے میں رکھ لیا کرتی تھی۔ لہذا خواتین کو چاہیے کہ اگر ان کے کچھ روزے جو رمضان میں رکھنے سے رہ گئے ہوں وہ رمضان آنے سے پہلے پہلے رکھ کر فارغ ہو جائیں، کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ قدرتی عذر کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے اگر رہ جائیں تو وہ معاف نہیں ہوتے۔ جب معاف نہیں ہے تو وہ تو قرض ہے جو ادا کرنا ہے، وہ تو فرض ہے، ان کو ادا ہی کرنا ضروری ہے۔ لہذا مرد حضرات بھی اپنا جائزہ لے لیں، خواتین بھی اپنا جائزہ لے لیں، جس کے کچھ روزے رہ گئے ہوں ان کو چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے ان کو ادا کر لیں۔ تیسرے نمبر پر سجدہ تلاوت ہے۔ سجدہ تلاوت کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ جو ہی آدمی آیت سجدہ پڑھے اسی وقت سجدہ کر لے، سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے۔ لیکن اس کی بھی گنجائش ہے کہ اگر اس وقت کسی وجہ سے نہ کر سکے تو بعد میں کر لے، لیکن بلا وجہ اس کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرے، کیونکہ سجدہ تلاوت بھی واجب ہے، جیسے وتر واجب ہے، جیسے قربانی واجب ہے، جیسے صدقہ فطر واجب ہے، سجدہ تلاوت بھی واجب ہے۔ واجب ہے تو جلدی ادا کر لینا چاہیے۔ لہذا اب اگر سال بھر قرآن شریف پڑھتے رہے اور اس میں 14 سجدے آتے ہیں اور وہ اپنے وقت پر نہ کر سکے تو آپ کر لیں۔ بعض دفعہ حافظ لوگ اس کے ادا کرنے میں سستی کرتے ہیں، وہ قرآن شریف تو پڑھتے رہتے ہیں لیکن سجدہ بربط نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر 100 200 سجدے تلاوت واجب رہ جاتے ہیں۔ تو انہیں چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے جتنے بھی سجدہ تلاوت ذمے میں واجب ہیں وہ ادا کر لیں۔ چوتھے نمبر پر منت ہے۔ کسی نے منت مانی کہ اگر میرا فلانا کام ہو گیا
تو میں 10 رکعت نفل پڑھوں گا، یا میرا فلانا کام ہو گیا تو میں 2 روزے رکھوں گا، اگر فلانا کام ہو گیا تو میں 100 روپے خیرات کروں گا. اسے کہتے ہیں نظر، اسے کہتے ہیں منت. جب منت پوری ہو جائے تو اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے. یعنی بیمار اچھا ہو گیا، سفر کامیاب ہو گیا جس پر منت مانی تھی، تو اب روزے کی منت مانی تو روزہ رکھنا واجب، صدقہ کرنا منت مانا تھا تو صدقہ واجب، نماز پڑھنے کی منت مانی تو نماز پڑھنا واجب، تو یہ بھی واجب ہے. رمضان شریف سے پہلے اگر کسی نے منت مانی ہو اور اس کی منت پوری ہو گئی ہو، یعنی اس کا ادا کرنا واجب ہو، تو ادا کر لے. اس طرح سے دینی اعتبار سے جو جو فرائض ہیں اور جو جو واجبات ہیں جو باقی رہ گئے ہیں اور اب تک ادا نہیں کیے، ان کو ادا کر لینا چاہیے. یہ دینی اعتبار سے تیاری. دینی اعتبار سے ایک اور زبردست تیاری ہے جس کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج ہی سے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ جان کر کیے ہوئے بھول کر کیے ہوئے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگ لے اور آئندہ بچنے کا اہتمام شروع کرے. جتنا رمضان سے پہلے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے گا، اتنا ہی رمضان شریف کے موسم بہار میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور مغفرتوں سے مالا مال ہو جائے گا. یہ بہترین تیاری ہے رمضان مبارک کی. لہذا ابھی سے ہم اپنا جائزہ لے لیں. ظاہر میں بھی بہت سارے ہمارے گناہ ہیں، باطن کے بھی ہمارے بہت سے گناہ ہیں، ہمارے ماحول اور معاشرے میں بہت سے بڑے بڑے گناہ ہیں، جس کے اندر خاص طور سے موبائل کا غلط استعمال، فیس بک، یوٹیوب اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا کی تفریح، اللہ بچائے، ٹی وی دیکھنا، اور اس طریقے سے جو ناجائز جدید ذرائع ہیں گناہوں کے اندر مبتلا ہونے کے، جن پر بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں اور ان کو دیکھا جاتا ہے، ان کو سنا جاتا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچائیں اور اب تک جو گناہ ہو گیا اسے سچی توبہ کر لیں. اس کے علاوہ سود کا لین دین ہے، شراب نوشی ہے، بد نگاہی ہے، غیبت کی کثرت ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، بیجا مذاق اڑانے کی عادت ہے، بیجا غصہ کرنے کی عادت ہے. یہ بھی بڑے بڑے گناہ ہیں. رشوت کا لینا دینا ہے، جھوٹ بولنا ہے، کم تولنا ہے، کم ناپنا ہے، حرام خوری کرنا ہے. یہ بھی بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جو آج کل بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. ان سب سے بھی توبہ کر لے. غرض کہ جو گناہ اپنے سے ہو رہے ہوں ان پر توجہ دیں اور توجہ دے کر ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور جو ہو گئے ہوں تو سچی توبہ کر لیں اور رمضان تک بچنے کی برابر کوشش کرتے رہیں اور دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ توفیق تو اللہ تعالیٰ ہی دینے والے ہیں. رمضان شریف میں اعمال صالحہ کی وہی توفیق دیں گے، اب بھی اور کل بھی وہی توفیق دیں گے. تو جس طرح نیک اعمال کی اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی بھی وہی توفیق دیتے ہیں. جب وہ مدد فرماتے ہیں تو بندے کے لیے گناہوں سے بچنا بالکل آسان ہو جاتا ہے. تو یہ تیاری دینی اعتبار سے انتہائی اہم اور نہایت ضروری ہے، اور رمضان شریف کی برکتیں، رحمتیں، راحتیں، سہولتیں اور آسانیاں حاصل کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے. اب دنیاوی اعتبار سے کیا تیاری کریں؟ تو دنیاوی اعتبار سے ایک تو اس کا خلاصہ ہے. خلاصہ یہ ہے کہ دراصل جتنے کام رمضان شریف کے اندر ہم کرتے ہیں ان میں سے بہت سارے کام ایسے ہیں کہ وہی کام ہم رمضان سے پہلے کر سکتے ہیں. رمضان شریف میں جو بہت سے کام ہم کرتے ہیں ان میں بہت سے کام ایسے ہیں کہ جو رمضان سے پہلے ہم کر سکتے ہیں، رمضان شریف میں ہمیں نہیں کرنے پڑیں گے، بس وہ رمضان سے پہلے کر کے فارغ ہو جائیں. اس لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو وقت بچے رمضان شریف میں عبادت کے لیے بچے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے بچے، ذکر و تلاوت کے لیے ملے،
اور تسبیحات کے لیے ملے، زیادہ سے زیادہ وقت رمضان شریف میں ہمارا عبادت میں گزرے، ان کاموں میں نہ گزرے جو رمضان میں بھی ہوتے ہیں، رمضان سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں، پہلے کر لیں۔ اب میں ان کی مثالیں ہی دوں گا آپ کے سامنے، اصل بات تو بس اتنی سی ہے۔ مثلا رمضان شریف کے اندر ہر آدمی رمضان شریف کے لحاظ سے راشن اپنے گھر میں لاتا ہے، تو راشن زیادہ تر خشک ہوتا ہے، جو شعبان میں بھی آ سکتا ہے۔ جب آ سکتا ہے تو رمضان سے پہلے ہی رمضان شریف کا راشن لا کے گھر میں ڈال دیں۔ اور رمضان شریف میں آج کل چونکہ ہر گھر میں فریج بھی موجود ہے، ڈیفریجر بھی موجود ہے، کم از کم فریج تو عموماً ہر گھر میں ہوتا ہی ہے، اور اس کے اندر ڈیفریجر والا حصہ بھی ہو سکتا ہے، فریزر بھی اس کے اندر ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ بھی، دونوں اس میں سے ہوتے ہیں۔ تو لہذا گوشت وغیرہ، مرغی وغیرہ، مچھلی وغیرہ، وہ چیزیں جو عام طور پر زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی، لیکن ڈیفریجر میں رکھ دو تو مہینے مہینے ان کے اندر کوئی خرابی نہیں آتی، اور رمضان شریف میں اس کی ضرورت بھی پڑتی ہے، گوشت کی بھی ضرورت پڑتی ہے، چاہے وہ گوشت بکرے کا ہو، گائے کا ہو، بھینس کا ہو، بکرے کا ہو، مرغی کا ہو، مچھلی کا ہو، ضرورت پڑتی ہے، تو یہ بھی پہلے سے لیا تاکہ اس کی خریداری کے لیے بھی بازار نہ جانا پڑے اور وقت بچے۔ ایسی بعض سبزیاں، بعض ترکاریاں ایسی ہوتی ہیں کہ فریج میں رکھنے سے ہفتوں ہفتوں خراب نہیں ہوتی، وہ بھی پہلے سے لا کر کے رکھ لیں، تو راشن بھی آ گیا، گوشت بھی آ گیا، مچھلی بھی آ گئی، سبزیاں بھی آ گئی، پھل بھی آ سکتے ہیں، بقدر روز پھل بھی اپنے لا کر رکھ لیں، کھجورے بھی ابھی لا کر کے رکھ لیں، اور مشروبات بھی بیشتر ایسے ہیں کہ جو پہلے سے لا کر رکھے جاتے ہیں، چاہے وہ روح افزا ہو، چاہے وہ دوسرا کوئی مشروب ہو، پہلے سے لا کر رکھ لیں۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ رمضان شریف میں لینے جائیں گے، بہت ٹائم خرچ ہوگا، بہت وقت اس کے اندر لگ جائے گا آپ کا، بازاروں کی چھان بین کرنی پڑے گی، جگہ جگہ جا کر کے ریٹ معلوم کرنے ہوں گے، جہاں سے آپ کو سستا ملے گا، اچھا ملے گا، وہاں سے آپ لیں گے، دوسری جگہ سے نہیں لیں گے، سستے کی جگہ آپ تلاش کریں گے، بھئی یہ کام پہلے کر لیں۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں ایک عید کی تیاری کا فتنہ بھی ہے، ہمارے یہاں عید کی بھی ایک اچھی خاصا فتنہ ہے، یعنی عید کے لیے یہ لوگوں نے اپنے ذہنوں میں بٹھا رکھا ہے کہ عید کے دن گھر کے ہر فرد کے کپڑے نئے ہونے ضروری ہیں، جوتے بھی نئے ہوں، چپل بھی نئے ہوں، اور بنیان بھی نیا ہو، سوٹ بھی نیا ہو، ٹوپی بھی نئی ہو، اور خواتین کی جتنی پہننے کی چیزیں ہیں وہ بھی ساری کی ساری نئی ہو۔ حالانکہ شریعت میں نہیں ہے، یہ ہماری شریعت میں یہ بات نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آج کل کے مہنگائی کے زمانے میں بہت بڑا سرمایہ چاہیے۔ اگر کسی کے میاں بیوی ہیں اور 5 لڑکے ہیں اور 5 لڑکیاں ہیں تو بس اس کے لیے تو یہ واقعتاً ایک عذاب ہے، مگر یہ عذاب ہم نے خود اختیار کیا ہے۔ اب شریعت میں کیا ہے وہ بتاتا ہوں۔ شریعت میں یہ کہیں نہیں ہے کہ عید کے لیے نیا جوڑا بناؤ، نئے جوتے لاؤ، نئے چپل لاؤ، نیا سوٹ بناؤ، اور نئی گھڑی لاؤ، نیا چشمہ لاؤ، نیا قلم لاؤ، یہ شریعت میں کہیں نہیں، نہ جمعے کے دن ہے نہ عید بقر عید میں۔ بس یہ ہے کہ گھر کے اندر جو پہلے سے موجود ہے، جو پہلے سے زیر استعمال ہے، ان میں جو اچھا ہو بس وہ پہن۔ دیکھو کتنا ہمارا دین آسان ہے، کتنا ہمارا دین سستا ہے، دین سستا بھی ہے اور دین آسان بھی ہے۔ اب ہم نے کتنا اس کو مصیبت بنایا ہے، اور اسی لیے میں نے اس کے لیے لفظ فتنہ استعمال کیا کہ عید کی تیاری کا ایک فتنہ ہے کہ ماں باپ کے لیے عذاب بن جاتا ہے بعض مرتبہ یہ۔ لہذا جو گھر کے اندر موجود ہیں، پہلے سے آپ کے کپڑے ہیں، اب موسم گرما شروع ہو گیا، سب کے پاس گرمی کے کپڑے موجود ہیں، خواتین کے پاس بھی موجود ہیں، مردوں کے پاس بھی موجود ہیں، بچوں کے پاس بھی موجود ہیں، بچیوں کے پاس بھی موجود ہیں، جوتے بھی ہیں، چپل بھی ہیں، رومال بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، ساری چیزیں ہیں نا۔ بس اسی میں سے جو اچھا ہو بس وہ عید کے دن آدمی استعمال کر لے، کسی قسم کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ عید ہو، اب عید آ رہی ہے تو کیا لائیں، کہاں سے لائیں، کیسے لائیں،
پیسے اتنے ہیں نہیں، تنخواہ اتنی ہے نہیں، آمدنی اتنی ہے نہیں، نئی چیز گھر والوں کے لیے کہاں سے لائیں؟ تو بھئی اس کی فکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اور کسی کے اندر مالی طور پر اس کی استطاعت ہے تو منع بھی نہیں ہے، جائز ہے۔ اگر وہ چاہے اپنا دل خوش کرنے کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے نئے کپڑے وغیرہ بنانا چاہے تو منع بھی نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اختیاری ہے، وہ بھی استطاعت کے ساتھ۔ تو یہ کام بھی رمضان سے پہلے پہلے کر لیں۔ بعض لوگ اللہ بچائے یہ کام اس وقت کرتے ہیں جب چاند رات ہوتی ہے، جوتا لینے جائیں گے چاند رات کو، ٹوپی لینے جائیں گے چاند رات کو، تمام عید کے دن جو چیزیں استعمال کرنی ہے سوائے سلائی کے کپڑے کے، اب تو سلے سلائے کپڑے بھی ملتے ہیں، لہذا سلے سلائے کپڑا اور سوٹ لینے کے لیے بھی چاند رات کو جائیں گے۔ اکثر رات کا حصہ اسی میں کالا ہو جاتا ہے اور مبارک رات ضائع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ عید الفطر کی رات بھی مبارک راتوں میں سے ایک رات ہے جس کے اندر عبادت کرنے کا ثواب عظیم ہے اور بڑی فضیلت ہے، لیکن وہ بھی بازار کی نظر ہو جاتی ہے۔ لہذا رمضان کی راتوں میں یا رمضان کے دنوں میں اس کام کو کرنے کے بجائے رمضان سے پہلے پہلے کر کے فارغ ہو جائیں، تاکہ رمضان شریف بالکل فراغت کے ساتھ ہمیں نصیب ہو اور ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ وقت بچے رمضان شریف کی قدر کرنے کے لیے، رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگنے کے لیے۔ اس طرح سے ہم رمضان کی پہلے سے تیاری شروع کریں۔ اور نیز رمضان شریف میں بھی ایک کوتاہی ہوتی ہے جس کی طرف ابھی سے متوجہ کرنا بہتر ہے کہ عام طور پر خواتین عصر کے بعد افطاری کی تیاری شروع کرتی ہیں اور سورج ڈوبنے تک ان کی تیاری جاری رہتی ہے۔ پھر پہلے افطاری بنانا اور پھر افطاری تقسیم کرنا، پھر افطاری گھر والوں کے لیے لگانا، یہ 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ اسی میں تقریباً یہ سارا وقت قربان ہو جاتا ہے۔ فی نفسی تو جائز ہے، یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے، لیکن ثواب سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ یہی کام جو رمضان شریف میں ظہر کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ ہر چیز بنا کر کے فریج میں رکھ دیں اور پھر افطاری کے وقت نکال کر بھیجنا ہو بھیج دیں اور استعمال کرنی ہو تو اپنے گھر میں لگا لیں۔ یہ کام پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ وجہ یہ کہ افطار کا وقت جو ہوتا ہے رمضان شریف میں بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ رمضان کے فضائل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ آدمی دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں، اور رمضان میں روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، تو یہ وقت دعا میں لگنے کا ہوتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا، یہ تھا کہ عصر کی نماز کے بعد بعض مسجد میں بعض گھروں میں بس تلاوت میں اور تسبیحات میں مشغول، اس کے بعد جب غروب میں آدھا گھنٹہ یا کچھ کم زیادہ رہ گیا بس پھر دعا میں مشغول ہو جاتے، جس میں خاص طور سے مناجات مقبول، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا 1 منزل 2 منزل مانگتے تھے اور غروب تک دعا میں مشغول رہتے تھے۔ جب غروب ہو گیا تو پھر مختصر سے افطار کر کے مغرب کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد پھر آرام سے افطار کر لی۔ یہ طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے، یہ طریقہ بہترین ہے۔ اس میں افطاری بھی آرام سے وقت پر ہوتی ہے اور کھانا اس کے بعد ہو جاتا ہے، نماز اپنے وقت پر ہو جاتی ہے۔ تو اس سے ہم رمضان شریف سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کی فضیلتیں زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان شریف کے فضائل میں سے بس ایک روایت میں آپ کو سنا دیتا ہوں، جس سے معلوم ہوگا آپ کو کہ یہ مہینہ کس قدر فضیلتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اجر و ثواب کے حاصل ہونے کا مہینہ ہے۔ یہ روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے بارے میں فرمایا کہ جب رمضان شریف کا پہلی رات ہوتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بھی رمضان شریف کے اخیر تک بند نہیں ہوتا۔ جب رمضان شریف شروع ہوتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں
آسمان کے دروازے کھولنے کا مطلب یہ کہ بندوں کے اعمال قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دن رات پیش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو رات دن بندوں کے اعمال قبول کرنے کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جو سارے رمضان کھلے رہتے ہیں، کسی دن بھی رمضان ختم ہونے سے پہلے بند نہیں ہوتے۔ اور نیز جب رمضان میں روزہ رکھنے والا پہلا سجدہ رمضان میں جب کوئی شخص پہلا روزہ رکھتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیتے ہیں۔ اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی سجدہ ادا کرتا ہے تو ہر سجدے کے بدلے اس کو 1500 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے لیے جنت میں ایک سرخ رنگ کے یاقوت کا محل بنا دیتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں سرخ رنگ کے یاقوت کا ایک محل تیار کر دیتے ہیں جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں، جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں، اور ہر دروازے سے جب اندر داخل ہوں گے تو ایک سونے کا محل ہوگا جس کے اندر یاقوت کے پھول پتیاں بنی ہوئی ہوں گی۔ تو کہ 60,000 ہی سونے کے محل بھی ہوں گے۔ بڑے محل کے دروازے سے جب اندر جائیں گے تو اندر ایک سونے کا محل ہوگا جو سرخ رنگ کے یاقوت سے آراستہ ہوگا، تو یہ بھی 60,000 ہوگا۔ اتنا بڑا محل اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور نیز روزے دار کے لیے صبح سے لے کر شام تک روزانہ صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اب آپ جانتے ہیں فرشتوں کی دعا تو قبول ہی قبول ہے، تو ہم تو بلا شبہ خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، فرشتوں کی دعاؤں کے بے حد محتاج ہیں۔ لہذا یہ ایسا برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک سجدے کے بدلے میں یاقوت کا محل، 70,000 فرشتے روزے دار کے لیے صبح شام تک مغفرت کی دعا کریں گے، اور نیز ہر سجدے کے بدلے، چاہے وہ روزے دار دن میں کرے یا رات میں کرے، ہر سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو ایسا درخت عطا فرمائیں گے جس کے نیچے سے سوار 500 سال میں جا کر کے پار ہوگا۔ اندازہ کرو کہ درخت کتنا بڑا ہوگا، درخت کتنا بڑا، 500 سال کسے کہتے ہیں؟ 500 سال تک ایک گھوڑے سوار اس کے نیچے سے چلے گا اور ایک طرف سے وہ داخل ہوگا، 500 سال کے بعد جا کر دوسری طرف نکلے گا۔ اتنا لمبا چوڑا اونچا نیچا وہ درخت ہوگا، ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں، یاقوت کا ایک محل، محل کے ہر دروازے کے اندر سونے کا ایک محل، اور نیز روزے دار کے لیے صبح شام تک 70,000 فرشتوں کی مغفرت کی دعا، اور ہر سجدے کے بدلے ایک اتنا لمبا چوڑا درخت کہ جس کی مسافت 500 سال کی مسافت کے برابر ہے، روزے دار کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے رمضان شریف کا مہینہ، ایسی برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، ایسی رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے۔ اب اگر ہم نے پہلے تیاری نہ کی تو ہم محروم ہو سکتے ہیں، تو محرومی حقیقت میں بہت بڑی محرومی ہوگی۔ اس لیے حدیث میں آیا کہ رمضان شریف کی رحمتوں سے جو محروم ہو گیا وہ حقیقت میں محروم ہے، وہ واقعتاً محروم ہے۔ لہذا خدا کے لیے ہم سب اس محرومی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کے لیے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ رمضان شریف کی پہلے سے تیاری کریں، دینی اعتبار سے بھی تیاری کریں، دنیاوی اعتبار سے بھی تیاری کریں، تاکہ جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو تو ہم ذہنی طور پر بھی فارغ ہوں اور پوری توجہ دھیان سے رمضان کا استقبال کریں، اور پہلے ہی رمضان شریف کے رحمت کے جھونکے سے ہماری مغفرت ہو جائے اور بخشش ہو جائے، اور ہمیں رمضان شریف کے فضائل حاصل ہو جائیں۔ رمضان شریف میں 4 خاص عبادتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ایک شب قدر رکھی ہے رمضان شریف میں، جس میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ 1000 مہینے میں 30,000 راتیں ہوتی ہیں، تو ایک رات کی عبادت اور ثواب میں 30,000 راتوں کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور نیز جس نے شب قدر میں عبادت کی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
دوسری عبادت روزہ، رمضان کا روزہ فرض ہے، لیکن جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا اس کے پچھلے تمام گناہ صغیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یہ دوسری فضیلت۔ تیسری فضیلت ہے تراویح۔ تراویح بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ ابھی سے اس کے لیے تیاری کریں کہ ایسی مسجد میں تراویح ادا کریں جہاں تجوید کے ساتھ قرآن شریف پڑھا جائے اور آرام سے تلاوت کی جائے، تو چل میں آیا والی تلاوت نہ ہو، یعلمون تعلمون کے سوا کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے۔ خدا کے لیے ایسی مسجد میں نہ جائیں جہاں سے اٹھک بیٹھک ہو، آدھا گھنٹے میں چھٹی، ایسی مسجد میں نہ جائیں۔ ایسی مسجد میں جائیں جہاں آرام سے تجوید سے قرآن شریف سنایا جائے۔ کیوں؟ اس کی بھی یہ فضیلت ہے کہ جو آدمی تراویح ادا کرے گا اس کے پچھلے سارے گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے۔ اب شب قدر سے بھی پچھلے سارے گناہ معاف، روزے سے بھی پچھلے سارے گناہ معاف، تراویح سے بھی سارے پچھلے گناہ معاف، اور خود ماہ رمضان ایسا ہے کہ اس سے پچھلے سارے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی برکتوں کا، ایسی رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے، اس لیے پہلے سے پہلے اچھی طرح اس کے لیے تیاری کر لیں تاکہ رمضان شریف ہمیں نصیب ہو۔ آخری بات، اور یہ کہ ابھی سے گڑ گڑا کے دعا بھی کریں کہ اللہ ماہ رمضان نصیب ہو جائے۔ اس لیے حضور سے یہ دعا منقول ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان نصیب فرما۔ دعا بھی کریں، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی تو انتقال ہو سکتا ہے، اور انتقال ہو گیا تو ایسا جیسے کشتی کنارے پر آئی اور آنے سے پہلے ڈوب گئی۔ تو جیسے یہ افسوس کی بات ہے، ایسے یہ بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ رمضان شریف کا مہینہ اتنا قریب آیا اور اس کے بعد پھر انتقال ہو گیا۔ اس لیے یہ دعا کریں کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں رمضان شریف سے محروم نہ فرمانا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان شریف سے پہلے رمضان شریف کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔